کل ہم نے بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں سٹارٹ کیا تھا. اب بایو ڈائیورسٹی دو الفاظ پر مشتمل ہے. بایو کا مطلب ہوتا ہے لائف. بایو کا مطلب ہوتا ہے بایو کا مطلب ہوتا ہے لائف, اور ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے ورائٹیز, قسمیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی. کیا پڑھا تھا؟ کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی, یعنی کہ ہم نے بایو ڈائیورسٹی کو کیسے تحفظ دینا ہے, زندہ چیزوں کو دنیا کے اوپر, زمین کے اوپر کیسے تحفظ فراہم کرنا ہے, ہم نے ان کو کیسے بچانا ہے. اچھا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ وجوہات ہیں, جیسے کہ ہم نے ڈیفارسٹیشن کی بات کی تھی. اب ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر, بایو ڈائیورسٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اب ڈیفارسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کٹنگ آف ٹریز انوائزلی. اب اگر ہم بے تحاشا جنگلات کی کٹائی کریں گے تو کلائمیٹ چینجز ہوں گی. کلائمیٹ چینجز کا مطلب ہوتا ہے موسمی تبدیلیاں ہوں گی. اس طرح کی موسمی تبدیلیاں ہوں گی کہ ہمیں توقع بھی نہیں ہوگی. یا تو تیز گرمی ہونا شروع ہو جائے گی, یا تو بارشیں ہونا شروع ہو جائے گی, ایک لمبے عرصے تک بارشیں بالکل ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. فلڈز, سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو درخت ہوتے ہیں ان کی جڑیں لمبے لمبے کلومیٹروں کے حساب سے زمین کے اندر چلی جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ زمین کو مضبوط بناتی ہیں. جب ہم جنگلات کو کاٹیں گے تو ان کی جڑیں اندر کمزور ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے اگر سیلاب آتا ہے تو زمین کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے. تو زمین کے کٹاؤ کی وجہ سے سیلاب ہوتی ہیں. جنگل ہو یا کوئی بھی زمینیں ہو تو وہ کٹتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ. ڈیسٹیفیکیشن, جو جنگلات ہوتی ہیں نا وہ زمین کو صحرا ہونے سے بچاتی ہیں. اگر بے تحاشا جنگلات کی کٹائی کی گئی تو وہ بنجر ہوتی ہے, جس سے صحرا میں ہماری زمین آہستہ آہستہ منتقل ہوتی ہے. ہیبیٹاٹ لاس, جب ہم جنگلات کو کاٹیں گے تو پھر جو جنگلی جانور ہیں, جو وائلڈ لائف ہیں, ان کی رہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے, وہ نہیں رہ سکتے. لاس آف بایو ڈائیورسٹی, دیکھو جنگلوں میں سب سے زیادہ جاندار پائے جاتے ہیں. جب ہم جنگلات کو کاٹیں گے تو کدھر ہو جائیں گے, وہ آہستہ آہستہ مارنا شروع ہو جائیں گے. گلوبل وارمنگ, جو درخت ہوتی ہیں یہ ہمارے انوائرمنٹ کو, ہمارے ماحول کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. جب ہم جنگلات کی کٹائی کریں گے تو بے تحاشا گرمی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. جس سے پوری دنیا کے ٹمپریچر ایوریج زیادہ ہو جاتا ہے, جس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اب جنگلات کے کیا فائدے ہیں, فارسٹ کے کیا امپورٹنس ہے؟ تو نیچرل فیکٹری آف آکسیجن, جو جنگلات ہوتے ہیں, جو پودے ہوتے ہیں, یہ قدرتی فیکٹری ہیں. یہ قدرتی فیکٹری ہیں کیا بنانے کے؟ آکسیجن بنانے کے. اب آکسیجن ایک ایسی گیس ہے جو دنیا میں ہر زندہ چیز کو زندہ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یعنی دنیا میں ہر زندہ چیز آکسیجن کی وجہ سے سروائیو کرتی ہے. آکسیجن ہوگا تو وہ زندہ رہے گی. یعنی کہ ہیومنس باڈی انہیل کرتی ہے, ہمارے خون کی صفائی اسی سے ہوتی ہے, ہمارے برین میں زیادہ تر کام, یہ ہماری باڈی میں زیادہ تر کام ہی آکسیجن کرتا ہے. فارسٹ, فریش ایئر, جو جنگلات ہوتی ہیں یہ ہمارے ہوا کو کیا کرتی ہیں؟ تازہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. انوائرمنٹ کلیننگ, یہ ہمارے ماحول کو بھی صاف کرتے ہیں, یہ ہمارے ماحول کو بھی صاف کرتے ہیں. دیکھیں اگر کسی جگہ میں بدبو ہے, گندگی ہے, اگر وہاں سے وہ تیز ہوا چلتی ہے تو وہ بدبو یہاں سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پریونٹس ارتھ فرام دا فلڈس, یہ ہماری زمین کو سیلاب سے بچاتی ہے. جب زیادہ جنگلیں ہو گئیں گی تو وہاں پہ جو زمینوں کے اندر جو جڑیں ہوتی ہیں انہوں نے مٹی کو زور سے پکڑا ہوتا ہے, مضبوطی سے اسٹرینتھن کیا ہوتا ہے. تو پھر جو فلڈ, جو پانی وہاں سے گزرے گا تو زمین کو کاٹ نہیں سکتا, زمین کا کٹاؤ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے سیلاب ہونے سے بچتی ہیں. پریونٹ سوئل فرام دا ڈسٹیفیکیشن, یہ ہمیں ہماری زمین کو صحرا ہونے سے روکتی ہیں. 6, پرووائڈ ہیبیٹاٹ فار دا ورلڈ لائف. اچھا, جہاں پہ جنگلات ہوں گی, زیادہ جنگل ہوگا, درخت ہوگی, وہاں پہ جنگلی جانور زیادہ ہوں گے, جس کی وجہ سے ورلڈ لائف جو ہے جنگلی جاندار ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے. ان کو رہنے کا مسکن ملے گا, گھر ملے گا. ٹھیک ہے نا. انکریز دا بایو ڈائیورسٹی, پھر وہاں پہ بایو ڈائیورسٹی بھی خود بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کلائمیٹ مینٹیننس, یہ ہمارے ماحول کو بھی, ہمارے جو انوائرمنٹ ہے, ہمارا جو موسم ہے اس کو بھی ایک حد تک مینٹین کر کے رکھتے ہیں. اگر گرمی ہے تو حد سے زیادہ گرمی نہیں ہو سکتی ہے, سردی ہے تو حد سے زیادہ سردی نہیں ہو سکتی ہے, تیز دھوپ 1-2 دن ہوتی ہے, اس کے بعد بارشیں ہونا. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ سارا کا سارا فارسٹ ویل سے فرٹائلٹی آف سوئل, یہ ہماری زمین کو پودوں کی وجہ سے زرخیزیت ملتی ہے, ہماری زمین کو زرخیز بناتی ہیں پودے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تھا اوور ہنٹنگ. اب اوور ہنٹنگ کی وجہ سے بھی بایو ڈائیورسٹی کم ہوتی ہے. اوور ہنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ شکار کرنا. دا ہنٹنگ آف ڈفرنٹ آرگینزم ان انوائزلی کالڈ اوور ہنٹنگ, جب ہم نے بیوقوفانہ طور پر, یعنی کہ ہم نے کسی بھی پلاننگ نہیں ہوتی ہمارے پاس, اب اٹھ کر ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں اور جنگلوں میں جاتے ہیں,
یا کسی بھی آرگینزم کا بے تحاشا شکار شروع کر لیتے ہیں. اب شکار کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہماری جو بایوڈائورسٹی ہے کوئی آرگینزم کم ہوتے جاتے ہیں دن بدن. ٹھیک ہو گیا. killing of organism lead by leads loss of biodiversity. زیادہ ہم اگر جانوروں کو کل کریں گے, ماریں گے, شکار کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری بایوڈائورسٹی کیا ہو جائے گی, لاس ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. جیسے کہ ہم مارخور کا شکار کرتے ہیں, براؤن بیئر کا, برڈز کا, ظاہر سی بات ہے جب ہم مارخور کا شکار کرتے ہیں تو وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اربنائزیشن تھا. اربنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے نئے شہر تعمیر کرنا. اربنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے نئے شہر بنانا. دیکھیں اربنائزیشن کی دو وجوہات ہیں. کیوں اربنائزیشن کرواتے ہیں؟ شروع میں یا پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, زیادہ تر لوگ دیہات کو پسند کرتے تھے, دیہاتوں میں رہتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں کیونکہ شہروں میں کس کی کام کی, نوکری کے مواقع ہوتے ہیں, وہاں پہ سہولیات زیادہ ہوتی ہیں, تعلیم میں سارا کچھ چیز موجود ہوتا ہے, فیسلٹیز ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو دیہات کے لوگ تھے, شہر کے سارے لوگ کدھر آتے ہیں, شہر کی طرف آتے ہیں. تو شہر میں جگہ کم کرنے کی وجہ سے لوگوں نے شہر اگر ہے بھی تو اس کو بڑا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دا گروئنگ آف نیو سٹیز کال اربنائزیشن. جب ہم کسی بھی جگہ میں نیو سٹیز بناتے ہیں یا آلریڈی بنا ہوا سٹی کو ہم زیادہ کرتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچے, اربنائزیشن. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گاؤں والی سائڈوں میں پہلے اتنی دکانیں وغیرہ مارکیٹیں وغیرہ نہیں ہوگی, ابھی وہاں پہ مارکیٹیں دکانیں بنی ہوگی نا, اب اس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وجہ کیا ہے, کیوں اربنائزیشن, ہم نے سٹی کیوں بنائی ہے, بلڈنگ نیو سوسائٹیز, تاکہ ہم وہاں پہ نئی سوسائٹیز بنا سکیں. میکنگ نیو سٹی, شہر بناتے ہیں, ہاؤسز, اسکولز بناتے ہیں, میکنگ روڈز, وہاں پہ روڈز وغیرہ بناتے ہیں. انسانوں کو ہم اربنائزیشن دیتے ہیں. اب اربنائزیشن کا امپیکٹ کیا ہے بایوڈائورسٹی کے اوپر, تو ہم نے جنگلات کاٹنے پڑیں گے. ظاہر سی بات ہے جس جگہوں میں جنگلات ہوں گے تو ہم اس کو کاٹ کر وہاں پہ گھر بنانا پڑے گا نا, روڈ بنانا پڑے گا. پولوشن, تو پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا, گندگی بھی پھیلے گی, اسٹوریج شارٹیج آف واٹر, پانی کی بھی کمی ہو جائے گی. لہٰذا ہیبیٹاٹ, جو جنگلی جاندار ہیں ان کا بھی مسکن کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا.